اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات اما بعد برادران عزیز و خاران محترم، سورہ روم کی آیت نمبر 27 پر کل ہماری بات رکی تھی، ٹھہری تھی، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ خدا ہے کہ جو آغاز کرتا ہے خلقت کا اور وہی ان کو پلٹاتا ہے۔ اوریجن بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کا کنکلوژن بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان بات ہے، اس سے بھی آسان کہ جو آغاز کا معاملہ ہے، جس پر کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کمپیریزن، یہ تقابل مخلوقات کو ان کی محدودیت کے ساتھ کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، ورنہ پروردگار عالم کے لیے ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی فرق کسی قسم کا نہیں ہے۔ ہم اپنی لمیٹیشن کے ساتھ، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ گلاس اٹھانا، اس گلاس کے مقابلے میں فرض کیجئے کہ 25 کلو کا کوئی ویٹ ہے، اس کو اٹھانا، کہ یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے، یہ میرے لیے ہو سکتا ہے کہ 50 کلو کا ویٹ ہو، وہ اٹھانا اور مشکل ہو، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ لیکن پروردگار عالم کے حوالے سے یہ سارے کمپیریزن، یہ تقابل، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خداوند متعال کے لیے کوئی چیز کسی طریقے سے بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہو سکتی، ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے وہ کر سکتا ہے، اور اسی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے جس آسانی کے ساتھ کوئی دوسرا کام وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ان تمام تر چیزوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ کہنا بھی ایک محدودیت ہے، یہ لفظوں کی کوتاہی ہے۔ خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ یہ اس کے ارادے کی تعبیر کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ورنہ پروردگار عالم کہنے کا بھی کوئی محتاج نہیں ہے۔ نہج البلاغہ اس حوالے سے بہت اہم کتاب ہے کہ جو ان معاملات کی تشریح کرنے والی کتاب بن جاتی ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم گویا اسی لیے اس بات کو سمجھاتا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی صفات سب سے بلند ہے، یعنی ان تمام تر چیزوں میں خدا کی محدودیت کو تلاش مت کرنا کہ مثلا وہ آسان تر ہے تو اس کا مطلب یہ مشکل ہے، نہ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اعلیٰ ترین، بلند ترین جو صفت ہو سکتی ہے فی السماوات والارض، آسمانوں میں، زمین میں، وہ پروردگار عالم کی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، شکست ناپذیر، ایسا صاحب عزت کہ جس کی عزت کو زوال بھی نہ ہو، ایسا صاحب قدرت کہ جس کو شکست نہ دی جا سکے۔ دنیا میں بڑے صاحب عزت ہوتے ہیں مگر ان کی عزتیں وقتی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈکلائن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عزتیں ان کی ذاتی نہیں ہوتی ہیں، وہ حاصل کی گئی ہوتی ہیں یا کسی اور کی عطا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خدا کا تو سب کچھ ذاتی ہے، وہ اسی کا ہے، عزت بھی اسی کی ہے، قدرت بھی اس کی ہے، اور پھر ایسی قدرت کہ جس کو کسی قسم کا ڈکلائن نہیں ہے۔ پھر حکیم، کہ جب اس کی قدرت ہے تو پھر اپنی قدرت کو وہ ہر موقع پر، ہر لمحے پر
ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے استعمال کرے گا کہ آپ کو لگے کہ انسان کا اختیار ہی سلب ہو گیا، ورنہ تو طے شدہ ہے کہ پھر کسی کافر کے زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں پایا جاتا. لیکن پروردگار حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے، اگر کوئی گناہ بھی کر لے تو اسے فوراً گرفت میں نہ لیا جائے. یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر پروردگار فوراً گناہ کے بعد گرفت میں لینا شروع کر دے تو پھر کوئی ہر نہیں بن پائے گا. یہ پروردگار عالم کی حکمت ہی ہے کہ جس ڈیلے کے نتیجے میں ایک توبہ کا ونڈو اوپن رہتا ہے اور ایک انسان گنہگار بننے کے بعد پھر سے راہ راست پر آ سکتا ہے. ورنہ تو یہاں سے وہ آف ٹریک ہوا، وہاں سے اس کے اوپر عذاب نازل ہو. یعنی اگر یہ خدا کرنا شروع کر دے تو آپ پھر اطمینان رکھیے کہ امتحان کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ فرض کیجئے کہ فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا اور پروردگار عالم کی طرف سے فوراً گرفت یوں ہو جائے کہ اس دن کا کھانا وہ نہیں کھا سکتا. یعنی اگر اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ناشتہ کرنے کے لیے وہ ٹیبل پر آئے گا اور روٹی منہ میں ڈالے گا یا انڈا کھائے گا تو یہ انڈا پتھر کا ہو جائے گا. وہ کرنا چاہے تو عزیز وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا وہ کر دے تو سارے کے سارے نماز پڑھنے لگیں گے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نماز تو ویسی نماز ہو گئی کہ جیسی فرشتوں کی نماز تھی، یہ نماز تو پھر ویسی نماز ہو گئی جیسی دوسری مادی مخلوقات کی نماز ہے. مگر یہ نماز خدا کو بندے سے نہیں چاہیے. انسان سے تو وہ نماز چاہیے کہ جہاں پر مزاحمت بھی ہو، گناہ کا امکان بھی ہو، اور پھر انسان فری ول کے ساتھ یہ طے کرے کہ سب جو مجبور ہو کر رہے ہیں وہ میں اپنے اختیار سے کر کے دکھاؤں گا. یہ وہ عبادت ہے کہ جو پروردگار کو مطلوب ہے. میں نے کبھی یہ بات گزارش کی تھی، ممکن ہے کہ یہاں بھی کہی ہو، کہ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو خدا فوراً گرفت میں نہیں لیتا، اور اس اینگل سے دیکھیں تو خدا فوراً ثواب بھی نہیں دیتا. یہ بھی نہیں ہوتا. بھئی آپ کو رحمتیں برکتیں مانوی طور پر محسوس ہوں گی، دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے کہ کبھی کبھی مادی اثرات بھی نظر آنا شروع ہو جائیں، مگر کسی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا. کہ مثال کے طور پر کوئی ماں باپ کی خدمت کرے تو ڈیفینیٹلی اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. مگر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں تو آسمان کے اوپر ایک بورڈ نظر آئے کہ جس کے اوپر لکھا ہو کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ انہوں نے چونکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، لہٰذا ایز اے ریوارڈ آج ہم ان کو ایک پروفٹ دلوا رہے ہیں ان کے کاروبار کے اندر ورتھ $1 ملین. نہیں ہوگا ایسا. اگر ایسا ہونے لگے تو پھر واپس معاملہ غیب کا تو نہ رہا نا، پھر تو مشاہدے میں آ گیا، پھر تو شہود ہو گیا. تو یاد رکھیے گا یہ معاملات وہی ہیں کہ مشاہدے سے اس ونڈو کو اوپن کرنا ہے جس سے انسان غیب سے کنیکٹ کرے. مجھے یاد ہے جو مثال میں نے دی تھی کسی موقع پر، وہ یہ تھی، فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور جا کر تکیہ اٹھایا اور اس کے نیچے سے $100 نکلا. اگلے دن آپ چیک کر لیجئے گا کسی ایک کی بھی نماز فجر قضا نہیں ہوگی. اور اگر کوئی جماعت نماز پڑھ کر جائے اور پھر وہ تکیہ اٹھا کر دیکھے تو اس کو $1000 ملے تو آپ کو یہ مسجد کا اسپیس چھوٹا لگ پڑے گا. جو بنیادی جو ایشو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اگر خدا کرنا شروع کر دے تو پھر یہ حکمت کے خلاف ہے. انور مسعود صاحب کا وہ ایک شعر ہے کہ جو بہت پیارا شعر، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے $1 میں بدل دے. معصومانہ ایک انداز ہے نا، کیا پروردگار وہ ٹھیک ہے، وہ جنت، وہ سب بات کی باتیں یہاں اس وقت ذرا اکاؤنٹ کے اندر آ جائے اور ایک SMS آ جائے یا واٹس ایپ کے اوپر میسج آئے کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین کریڈیٹڈ بیکاز آف یور دس پرٹیکولر ایکٹ اور ڈیڈ جو آپ نے کیا تھا. آپ مطمئن رہیے پھر تو یہ کام کروانا کوئی مشکل تھا ہی نہیں، پھر تو یہ بہت ایزی ہو گیا. امتحان جو پروردگار کو مطلوب ہے اس میں یہ حکمت ساتھ میں شامل ہے. پروردگار عالم اس طرح کی عبادتوں کا طلبگار کم سے کم حضرت انسان سے نہیں ہے. انسان سے توقع یہ ہے کہ اسے بتایا جائے، سکھایا جائے، سمجھایا جائے، انسینٹو دیا جائے، اسے اپنی طرف راغب کیا جائے، کنونس کیا جائے فری ول کے ساتھ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو کانسیکوینسز کے بارے میں بتایا جائے، مگر فورسفلی یا ایسا آبزرویبل ریوارڈ
کہ جس کے اندر غیب کے سارے عنصر مائنس ہو جائیں، یہ نہیں، پروردگار عالم کی پالیسی اور حکمت اور وزڈم کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے کنونسنگ شروع ہوتی ہے اگین، ضرب لکم مثلا من انفسکم، خدا تمہیں مثال بیان کرتا ہے، خدا تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے تمہارے اپنے وجود میں سے، یعنی نفسیاتی طور پر تم اس بارے میں غور کرو، من انفسکم، خود تمہاری مثال بیان کرتا ہے، تم اس کے لیے تیار ہو؟ یعنی یہ خاص طور پہ پولیتھیزم کو ہٹ کیا جا رہا ہے اس مثال کے اندر، شرکت کو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، تو اس کو پروردگار عالم اس کے اندر ہٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف انداز سے قیامت، توحید، خدا، نشانی، یہ وہ، یہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہیں خود تمہاری مثال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکائکم، ایک بات بتاؤ، تمہارے بھی غلام ہیں، تمہارے بھی کنیزیں ہیں، یہ تمہارے غلام اور تمہارے کنیز کیا تمہارے مال میں تمہارے شریک ہیں؟ یہ تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں، تمہارے خادم، تمہارے نوکر، تمہارے خدمت گزار، تمہارے ڈرائیور جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں، وہ تمہارے مال میں تمہارے شریک ہیں؟ اگر وہ سامنے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے شریک ہیں، تم کو کیسا لگے گا؟ تم کہو گے اپنے اوقات میں رہو، تم ٹھیک ہے میرے پاس کام کرتے ہو مگر بہرحال میرے امپلائی ہو، میرے غلام ہو، میرے کنیز ہو، میرے شراکت دار کیسے بن گئے، میرے پارٹنر کیسے بن گئے؟ جبکہ ان کا غلام ہونا بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا کنیز ہونا بھی ختم ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا نوکر ہونا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آج نوکر ہے، کل ہو سکتا ہے کہ تمہاری نوکری چھوڑ کر جائے، کاروبار کرے، تم سے زیادہ پیسہ کما جائے۔ لیکن عارضی طور پر اعتباری غلامی، عارضی طور پر اعتباری کنیزی، عارضی طور پر اعتباری نوکری کرنے والا بھی جب تمہارا سبارڈینیٹ ہے تو تم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ تمہاری ملکیت میں تمہارا شریک بن جائے، تو خدا کے تو سب حقیقی غلام ہیں، تم کو کیسے یہ بات سجائی دیتی ہے کہ تم ان حقیقی غلاموں کو خدا کا شریک قرار دو؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس آیت میں بہت زیادہ انسان کی نفسیات سے قریب ہو کر کہ ہم تم کو تمہاری مثال دیتے ہیں، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکائکم، کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو کہ تمہارے سبارڈینیٹس، وہ تمہارے غلام، تمہارے کنیز تمہارے شریک قرار دیں، فیما رزقناکم، جبکہ رزق تم کو ہم نے دیا ہے۔ تمہارے پاس تمہارا اپنا کون سا مال تھا؟ تمہارا اپنا کون سا مال تھا؟ تمہاری اپنی کون سی جائیداد تھی؟ بھئی ایک اعتباری معاملہ چل رہا ہے، اس وقت تمہارے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے، تم نے رکھ لیا ہے کسی کو امپلائی، تو یہ اعتباری معاملات ہیں۔ اعتبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے مان لیا، اس نے بھی قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تو چونکہ وہ اس وقت ورلڈلی اسٹینڈرڈز کے مطابق کچھ انفیریئر ہے، لہٰذا ٹھیک ہے وہ تمہارے پاس کام کر رہا ہے، کچھ بدل جائے گا معاملہ تو تم اس کے پاس کام کرو گے۔ مگر جو جس پوزیشن کے اندر ہوتا ہے وہ اس بات کے لیے کیوں راضی ہوگا؟ وہ کہے گا فیکٹ آف دا ڈے یہ ہے کہ ایز آف ناؤ تمہارا یہ مال نہیں ہے، یہ مال میرا ہے۔ وہ سامنے سے کہے دیا تو خدا نے، کہا خدا نے مجھے دیا ہے نا، تو اب میرا اختیار ہے کہ میں اس میں سے کتنا کس کو دوں۔ ہاں میرا جو پارٹنر ہوگا اس پارٹنر کو میں یہ رائٹ دوں گا کہ میرے اس بزنس ڈیسیجن کے اندر وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کرے۔ باقیوں کو میں کہوں گا کہ آپ امپلیمنٹ کریں، یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ اس کے اندر انٹرفیئر کریں۔ یہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار یہاں پر ہائی لائٹ، فیما رزقناکم، جبکہ رزق ہم ہی نے تم کو دیا ہے، فانتم فیہ سواء، تم اس کے لیے راضی ہو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں، تخافونہم، تم ان سے خوف کھاؤ، کخیفتکم انفسکم، جیسے تم اپنے آپ سے خوفزدہ ہوتے ہو، یعنی اگر کوئی واقعی تمہارا جینون پارٹنر ہوتا ہے تو تم جیسے اس سے خوفزدہ ہوتے ہو، کیا تم اس سے خوفزدہ ہوگے؟ نہیں ہوں گے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اسی طرح سے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ میں واپس آپ سے گزارش کروں گا کہ جو پچھلی تقاریر ہیں ان کے ساتھ اس کو مربوط کریں۔ عقل، اپیل کس کو کیا جا رہا ہے؟ عقل کو۔ اپیل کس کو کیا جا رہا ہے؟ انسان کی نفسیات کو۔ اپیل کس کو کیا جا رہا ہے؟ انسان کی فطرت کو۔ انسان کی فطرت، انسان کی نفسیات، انسان کی عقل۔ آگے بڑھیے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، مگر ہوتا یہ ہے کہ اتباع کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اہواءہم، اپنی اہوا کی، ہوائے نفس کی، خواہشات کی، بغیر علم، اس میں علم کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔
اس میں علم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک انسان کی عقل ہے, اس عقل کو فیڈ کیا جاتا ہے علم کے ذریعے سے. اس علم کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ اس عقل کو رشد فراہم کی جاتی ہے, اس کو نرچر کیا جاتا ہے. عقل تو سب کے پاس ہے, مگر آپ کہتے ہیں نہیں ان کے پاس بیٹھا کرو تاکہ تمہیں کچھ سیکھنے کا ملے. یہ کیا مطلب ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھا کرو تاکہ تمہیں کچھ سیکھنے کا ملے؟ ہم یہ کہیں کہ میکینک کے پاس اگر جائے گا تو سیکھے گا, ان کے پاس بیٹھنے میں کیا سیکھے گا؟ نہیں, ان کی گفتگو سے تم کو سیکھنے کو ملے گا. یہ کتابیں پڑھا کرو تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر یہ کتابیں, اگر یہ نشستیں, اگر یہ مجلسیں, اگر یہ گفتگو انسان کی انٹلیکٹ کو بوسٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں, بہت پسندیدہ ہے واقعاً, ویری مچ اپریشیٹڈ, ویری مچ گلوریفائڈ کہ انسان ایسی نشستوں میں بیٹھے کہ جہاں پر اس کی انٹلیکٹ کو بوسٹ ملے, واقعی وہ دانشور بن سکے, واقعی وہ سوچنے سمجھنے والا بن سکے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انسان کے پاس صرف عقل نہیں ہے. جس جہاد اکبر سے وہ گزرتا ہے نا, جن مراحل سے وہ گزرتا ہے, اگر صرف اور صرف اس کے پاس عقل ہوتی اور علم اس کو آ کر فیڈ کرے اور انسان کی انٹلیکٹ اوپر کی طرف جاتی چلی جائے, اگر یہ والا معاملہ ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی تو ہیں. فرشتے کو کوئی بھوک نہیں لگتی ہے, فرشتے کو کوئی بیوی کی طلب نہیں ہے, فرشتے کو کوئی نسل آگے بڑھانے کی خواہش نہیں ہے, فرشتے کو تھکن نہیں ہوتی ہے, وہ رات کو آ کے سوتا نہیں ہے, فرشتے کو اٹھنے کے بعد ناشتہ نہیں چاہیے. اسی لیے روزے کے ذریعے سے فرشتے کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. نماز کے ذریعے سے فرشتے کا کیا امتحان؟ فرشتے کو کہہ دیا ڈو ایز ڈائریکٹڈ, وہ پرفارم کرے گا. یہ انسان کا مسئلہ ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرشتہ کبھی انسان کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا. فرشتہ انسان کے لیے کبھی رول ماڈل نہیں بن سکتا. یہ علم کلام کے اندر, تفسیروں کے اندر اس پر بڑی باتیں ہوئی ہیں. حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, ان کا ایک اشرا, اور وہ عام اشرا نہیں ہے, وہ اپنے موضوع کے اوپر ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے, عصمت. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر ان کے 9 لیکچرز موجود ہیں, ماسٹر پیس. اس میں انہوں نے فرشتوں کی عصمت اور انبیاء اور ائمہ کی عصمت, اس کا کمپیریزن کیا ہے اور کمال کر دیا ہے. یعنی اگر اس حوالے سے آپ کبھی غور کریں, میں اپنے الفاظ میں اپنے بچوں کو اور نوجوان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ یہ احوا سمجھ میں آ سکیں. کیا مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر خدا نے حضرت جبرائیل کو یہ کہا ہوتا کہ جاؤ تم رسول بن کر اور لوگوں کے درمیان نبوت اور رسالت کے کام کو انجام دو, بھئی ابھی تو وہ یہ کرتے تھے نا کہ وہی لے کر آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے, پہنچا دیجئے. پیغمبر اکرم نے آگے اس کو کمیونیکیٹ کر دیا. لیکن اگر پروردگار عالم جناب جبرائیل کو یہ کہیں کہ بھئی ضرورت کیا ہے کہ میں مصطفیٰ کے پاس تمہیں بھیجوں, تم جاؤ لوگوں کے درمیان اور جا کر ان کو یہ پیغام سنا دو, نہیں ہو سکتا. یہ مطالبہ تھا خود مشرکین کا کہ اگر خدا کو بھیجنا تھا تو خدا کسی فرشتے کو بھیجتا, جس کے جواب میں پروردگار عالم نے کہا کہ اگر زمین پر فرشتے چل رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. غور کیجئے گا, اگر زمین پر چلنے پھرنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں ہی میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتے, مگر ہم فرشتے کو نہیں بھیجیں گے اس لیے کہ زمین پر فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں. لہٰذا بلند ترین مرتبے پر فائز ہی صحیح, مگر جو رسول بن کر آئے گا وہ بشری تقاضوں کے ساتھ آئے گا. یعنی یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ فرض کیجئے کہ جو رسول لوگوں کے درمیان ہے وہ صرف پیغام پہنچانے کے لیے نہیں ہے, وہ رول ماڈل کے طور پر بھی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نمونہ عمل کا مطلب کیا ہے؟ ان کو دیکھو, ان سے کلوز ہونے کی کوشش کرو. ان جیسے بالکل نہیں بن پاؤ گے, ٹھیک ہے, کلوز ہونے کی کوشش کرو. یہ 10 پر ہیں, تم 0 پر ہو, تم -10 پر ہو, تم -100 پر ہو. پہلے اس -100 سے اس مائنس کو کم کرتے 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 0 پر آؤ, 0 سے اور آگے بڑھو, 1 پر آؤ, 2 پر آؤ, 3 پر آؤ. ہم کو پتا ہے کہ جہاں پر وہ ہیں تم ایگزیکٹلی اس کو میچ نہیں کر پاؤ گے.
فاصلہ رہے گا کلوز کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرو، قریب آنے کی کوشش کرو. اس میں سے کوئی ہوگا سلمان بنے گا، کوئی بوزر بنے گا، کوئی میسم بنے گا، کوئی مقداد بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، مگر ٹھیک ہے. حفظ مراتب کے ساتھ جو جتنا کلوز آئے گا وہ اس ریلیٹیو پرفیکشن کو حاصل کر پائے گا. اب ذرا سا ایک سینیریو ویژولائز کریں. خدا اگر کسی فرشتے کو بھیج دے رسول بنا کر، امام بنا کر، بننا اس کو رول ماڈل ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگان اعتراض نہ کریں، مگر آج کا جوان وہ تو ضرور اعتراض کرے. اگر جناب جبرائیل آئیں اور ہمارے پاس آ کر یہ کہیں کہ بھائی خدا کا حکم ہے، کہا کہ فرمائیے کیا خدا کا حکم ہے؟ کہا خدا کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی. کہا فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ کہا سب سے پہلے تو بستر چھوڑنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، پھر مصلی پر آنا ہوگا، پھر نماز پڑھنی ہوگی. تو پہلا کوشچن کیا ہوگا؟ آپ بھی پڑھیں گے؟ جسٹیفائڈ ہے نا یہ کوشچن تو، کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے رسول ہیں تو آپ بھی پڑھیں گے؟ کہا کہ بالکل بالکل پڑھوں گا، میں بھی فجر کی نماز پڑھوں گا. کہا اچھا تو آپ بھی اٹھیں گے؟ کہا اٹھنے کا کیا سوال ہے، میں تو سوتا ہی نہیں ہوں. اٹھنے کا کیا سوال ہے، میں تو سوتا ہی نہیں ہوں. تو آپ تھکتے ہیں؟ کہ میں تھکتا بھی نہیں ہوں. آپ کو سردی لگتی ہے؟ سردی بھی نہیں لگتی ہے. اور سبحان اللہ، سرکار دسمبر کے مہینے میں ہم سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کو اٹھو، بستر چھوڑو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. آپ کو تو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ آپ کو بستر کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نیند آتی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ صبح اٹھ کر انسان جب ٹھنڈا پانی چہرے پر ڈالتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور ایسے میں اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے تو غسل اگر کرنا پڑے تو کیا انسان کیا، آپ کو کیا پتا. یقین کریں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے جناب جبرائیل کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ جناب جبرائیل کو یہ ہمارا جوان تو اسپیچ لیس کر دے گا. وہ بالکل صحیح ہے، وہ کہے گا آپ کو کیا پتا. اچھا اور کیا حکم ہے؟ چلیے یہ تو ایک ہوا، اور کیا حکم ہے؟ کہ حکم یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے روزے آپ کو رکھنے ہیں. کہا کہ اچھا آپ بھی رکھیں گے؟ کہا کہ بالکل رکھوں گا. کہ روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہ صبح سے لے کر مغرب تک کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے. کہا آپ؟ کہا میں بھی رکھوں گا. آپ کو بھوک لگتی ہے؟ کہا مجھے تو بھوک نہیں لگتی. آپ کو پیاس لگتی ہے؟ مجھے پیاس بھی نہیں لگتی. وہ سبحان اللہ، آپ بہت بڑا تیر ماریں گے، آپ بہت بڑا کارنامہ کریں گے. صبح سے لے کر مغرب تک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو ویسے ہی بھوک نہیں لگتی ہے تو آپ کا روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمارے لیے رول ماڈل، آپ ایسا ایک دین لے کر آئے ہیں کہ جس پر خود تو عمل کرتے نہیں. کیا یہ بات اور اعتراض غلط ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اگلا کیا حکم ہے؟ کہ حکم یہ ہے کہ اتنا مال خدا کی راہ میں دینا ہے. اچھا اتنا مال خدا کی راہ میں دینا ہے؟ کہا کہ ہاں. تو یہ ہمارے بیوی بچے اور یہ دوسرے سارے، کہا کہ وہ بھی مینیج کرو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی دینا ہے. کہا آپ بھی دیں گے؟ کہا میں کماؤں گا تو دوں گا، میں کمانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ کے بیوی بچے؟ کہا میری نہ بیوی نہ بچے. آپ کی نہ جھورو، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کی فیملی، نہ چک چک، نہ رک جھک، تو آپ کو کیا پتا کہ خاندان کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی رکھو. ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم حرام نظروں سے اپنے دل اور قلب کو آلودہ کر لو. آپ بھی یہ کام کریں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی کروں گا. تو آپ کے دل میں کچھ خواہشات، امنگیں ایسی پیدا ہوتی ہیں صنف مخالف کے لیے، اپوزٹ سیکس کے لیے؟ کہا نہیں یہ تو مجھے پتا بھی نہیں کیا ہوتا. اور سبحان اللہ، آپ بولے جا رہے ہیں یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اس سے بچو، اس سے بچو. ان تمام تر چیزوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے کیا لذتیں رکھی ہیں؟ جو لذت خدا نے رکھی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں نیچی رکھو، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کرو. یقین جانیے برادران عزیز، ایک فرشتہ اپنی تمام تر طہارت و پاکیزگی کے باوجود انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا. وہ ابلاغ تو کر سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا. ضرورت اس کی ہے کہ جس کو بھوک لگے اور رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم وہ بعد میں دے، رجب شعبان کے روزے پہلے رکھ کے دکھائے کہ میں اگر تمہیں 1 مہینے کا حکم دے رہا ہوں تو 3 مہینے تمہیں خود رکھ کے دکھاؤں گا. ہر ہفتے میں تم کو 2 3 روزے رکھ کے دکھاؤں گا. میں تمہیں 5 وقت کی نمازوں کا حکم بعد میں دے رہا ہوں، پہلے نماز شب پڑھ کر دکھا رہا ہوں. اور یاد رکھنا کہ مجھے تھکن لگتی ہے، میرے پیروں میں ورم بھی آ جاتا ہے. خدا محبوبیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اے حبیب قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا تو آرام بھی کر لیا کر.
اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ اور خمس نکالو تو یاد رکھو اس سے پہلے میں نے یہ اعلان کیا الفقر و فخری، کہ میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے. میں نے دنیا کو اپنا آبجیکٹو نہیں بنایا. کماتا میں بھی ہوں، میرے بھی گھر والے ہیں، میرے بھی بیوی ہیں، میری بھی دوسری ضروریات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ امنگیں اور وہ خواہشات پروردگار عالم نے میرے دل میں نہیں رکھی ہیں، مگر جس نے مجھے نمونہ عمل بنایا ہے اس نے ضمانت دی ہے کہ خواہشات ہیں. وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی ہوا سے بات نہیں کرتا، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہے خواہش سے بات نہیں کرتا. یہ بات وہی کرتا ہے کہ جو ہم نے وہی اس پر نازل کی. یہ لفظ ہوا وہی لفظ ہوا ہے جو یہاں پر استعمال ہوا، کہ یہ لوگ اہوا کی اتباع کر رہے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کئی مرتبہ انسان اہوا کی اتباع کرتا ہے. اہوا ہوائے نفس، خواہشات، ڈیزائرز کا ان کی اتباع کرتا ہے علم کے باوجود. یہ عجیب ایک انسان کا مسئلہ ہے. درس اخلاق کے اندر ممکن ہے آپ نے بعض اوقات کسی سے سنا ہو، حقیر سے سنا ہو، کتابوں کے اندر دیکھا ہو. ایک اور کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، معراج السعادہ، جس کا اردو ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے، علامہ نراقی کی. ایک اور ایسی کتاب ہے جامع السعادہ. جامع السعادہ کا انگریزی ترجمہ اس کا ایبریجمنٹ ہوا. یہی جامع تعلیمات والوں نے بہت اچھا بریف ٹو دا پوائنٹ. اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اخلاقیات کا پورا خلاصہ جو اسلام کی اس حوالے سے تعلیمات ہیں وہ مل جائے گا. اور یہ بھی ان کتابوں میں سے ہے کہ جن کو میں کم سے کم اپنی ذات کے لیے ایک گیم چینجر سمجھتا ہوں، کہ واقعا ان کتابوں نے بڑا ایک امپیکٹ ڈالا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے برادران عزیز، ہم جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف عقل اور علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. غصہ آ گیا، غصے کی وجہ سے جو ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں عقل کا ہے، اس میں علم کا ہے. اگر ایک انسان غصے کے موقع پر عقل اور علم کا استعمال کر رہا ہوتا تو بعد میں یہ نہ کہتا معاف کیجیے گا اس وقت میں غصے میں تھا. یہ جملہ خود بتا رہا ہے، معاف کیجیے گا میں اس وقت غصے میں تھا. بھائی آپ نے کیوں اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ میں اس وقت غصے میں تھا. کیا آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں. یہ اس وقت آپ کا نہیں کہنا علم کا جواب ہے، مگر اس وقت ہاتھ اٹھانا وہ علم کے ماتحت نہیں تھا، وہ آپ کے غصے کا اظہار تھا. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو وہ علم کی جورسڈکشن سے خارج ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ انسان کی خواہشات ہیں کہ جو انسان کو علم کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہیں. سادی سی مثال ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہے، حلوہ اس کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مگر پھر کیوں اس کا ہاتھ جا رہا ہے؟ وہ کیوں کھانا چاہ رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا؟ کہ پتہ تو ہے مگر میں کیا کروں، اس وقت اس کو دیکھ کر میری کریونگ کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ رکتا نہیں ہے، ہاتھ چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کے علم کا فیصلہ یہ ہے. آپ کی عقل، اس عقل کو علم نے فیڈ کیا، صاحب علم ڈاکٹر تھا، اس کی بات کو آپ نے قبول بھی کر لیا. آپ نے کہا کہ بات یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں کھانا چاہیے، مگر میں کیا کروں، دل نہیں مانتا. یہ دل نہیں مانتا کی جو تعبیر ہماری ہے نا، یہ اسی احوا کے لیے ایک دوسرا انداز ہے. پروردگار فرما رہا ہے ان کا مسئلہ یہ اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ مثلا ایک انسان صرف کھانے پینے کے معاملے میں احوا کو فالو کرتا ہے، علم کو کمپرومائز کرتا ہے؟ نہ، کھانے پینے کے علاوہ بھی غصے کے معاملات اس میں بھی ایسا ہی ہے. کئی مرتبہ ایگو کے ایشوز آ جاتے ہیں، ایگو کے ایشوز جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں وٹ. یہ ایشو ہے اس کا کہ میری ناک اونچی رہنی چاہیے. تو اب بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں مگر ان حقیقتوں کو وہ کمپرومائز کرتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے، علم کو وہ پیچھے ہٹا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ، یہاں پر تو یہی چلے گا. کئی دفعہ انسان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنی ایک پریسٹیج ہوتی ہے، اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ اہل کتاب جو علماء تھے، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ انہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءہم العلم.
انہوں نے اختلاف کیا اس رسول کے بارے میں، اس رسول کو قبول نہیں کیا، من بعد ما جاءہم من العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کے پاس علم تھا، مگر علم آنے کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ ایشو ہے برادران، انصاف کی بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لطف اور مزہ صرف اقتدار کی کرسی کا ہوتا ہے؟ ممبر پر بیٹھنے کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ غرہ ہو جائے کہ صاحب اب تو میرا ایک اسٹیٹس بن گیا، میں اگر اس کو رسول مان لوں، میں اگر اس کو نبی مان لوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ I will have to start from zero۔ مجھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بھائی میرے پاس جو شریعت تھی وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے، مجھے ان کا شاگرد بننا پڑے گا۔ تو اتنے لوگ جو میری بات سنا کرتے تھے، مجھے تو ان میں شامل ہو کر ان سب سے یہ کہنا پڑے گا کہ اب میری بات مت سنو، اس کی بات سنو، یہ تم کو گائیڈ کرے گا۔ اگر ایک انسان خوف خدا سے عاری ہے تو یقین جانیے برادران عزیز، وہ ہو سکتا ہے کہ روکھی سوکھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے کانٹوں کے بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر وہ اپنے ایگو، اپنے اسٹیٹس کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ بھی اسی کا مصداق۔ آیہ مباہلہ کو یاد کیجئے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب علم آنے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اب یہ کٹ حجتی ہے، اب یہ خامہ خاں کی بیسا بیسی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا، اب ان سے کہیے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب ہم مباحثہ نہیں کریں گے، اب ہم مباہلہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے مباحثہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ سوال کریں، ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ اچھا اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، ہم جواب دیتے ہیں۔ یہ علمی ڈسکشن ہے، مگر جب علمی ڈسکشن کے اوپر اس طرح کی امپیورٹیز آ کر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پولوشن ہے، پھر وہ کنٹیمنیشن ہے، پھر اس میں صاف کھلے دل، اوپن مائنڈ، اوپن ہارٹ کے ساتھ ڈسکشن تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر نیچا دکھانا، مکابرہ، غرور، ایروگنس، تکبر، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان حق اور حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کذالک بل اتبع الذین ظلموا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ اتباع کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں اپنی خواہشات کا، بغیر علم، علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون اس کی ہدایت کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا؟ کیا مطلب؟ دوسرے مقام پر خدا نے کہا لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں نا، ایک جو تعبیر استعمال ہوتی تھی انورسلی پروپورشنل، ایک ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل، ایک ہے انورسلی پروپورشنل۔ یہ ظلم اور گمراہی یہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ ظلم اور ہدایت یہ ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہے۔ ظلم بڑھتا جائے گا، ہدایت گھٹتی جائے گی۔ جتنا ظلم بڑھے گا اتنی ہی گمراہی بڑھے گی۔ ایک انسان اگر پوری طریقے سے ظالم بن جائے تو پھر وہ کیس آ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بے توفیقی ہے۔ توفیق کے بارے میں پہلے بھی میں نے یہ لفظ شاید پچھلے سالوں کے اندر استعمال کیا تھا۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو موافق بنا دینا، کسی کو موافق بنا دینا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ تغرا ہے یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ دیوار ہے اور یہ ہے تغرا، تو اس تغرے کو یہاں پر لگانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو ایک شخص آئے گا، ایک کیلی لے گا، ہیمر لے گا، ڈرل مشین لے گا، اور اس کو اس کے اندر ڈرل کر کے اس طرح سے سوراخ کرے گا کہ جو ریکوائرڈ اسکرو ہے وہ اس کے اندر جا کر فٹ ہو سکے۔ یہ اسکرو کے ذریعے سے اس کو ہینگ کرنا، اس کو کہتے ہیں موافق بنانا، اس کو کہتے ہیں توفیق کا ملنا۔ اگر پروردگار عالم یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری راہ میں کوشش کر رہا ہے، ظلم سے دور ہو رہا ہے، آلودگی سے بچ رہا ہے، تو پھر پروردگار ہدایت کے تغروں کو ان کے دل میں اسکرو کے ذریعے سے فٹ کر دیا کرتا۔ یہ تعبیر اگر اس طریقے سے میں سمجھا پاؤں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال سورہ عنکبوت کے اختتام پر آیت کیا تھی؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم حتمن اپنی راہ کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہم ان کو ہدایت دیں گے۔
مگر ان کو پہلا اسٹیپ خود لینا پڑے گا. ہم نے ان کو زیرو پر نہیں رکھا. ہم نے ان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے فطرت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ بھیجا ہے. ہم ان کی اس عقل، اس شعور، اس فطرت کو اپیل کرنے کے لیے اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. ہمارا نمائندہ آئے گا، ان کے سامنے میسج کو پریزنٹ کرے گا. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنکرونائز کرے، وہ اس سب کو ایک ویو لینتھ کے اوپر لے کر آئے. اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا اور وہ اپنی اہوا اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ظالموں میں سے ہے. اور جب ظالموں میں سے ہے تو ظلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہا، جاہدوا فینا کی منزل پر نہیں. اور ایز اے ریزلٹ ایک طرف اب ظلم کو رکھیں، دوسری طرف ہدایت. تو اب یہ 1 ہدایت بنے گا، انورسلی پروپورشنل کا نشان، اور دوسری طرف ظلم آ جائے گا. یہ ظلم انورسلی پروپورشنل ہے انسان کے لیے ہدایت کے حوالے سے. وما لهم من ناصرین. پھر ان کی کون ہدایت کر سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا. وما لهم من ناصرین، پھر ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اگلی آیت، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنا رخ کیجئے، اپنا چہرہ اس دین کی طرف کہ جس کو ہم نے بھیجا ہے، مگر کس طریقے سے؟ حنیفہ. حنیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حنیف کا لفظ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین کے لیے بھی حنیف کا لفظ استعمال ہوا. حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ادھر کی ملاوٹ کو بھی ترک کر دے، ادھر کی ملاوٹ کو بھی ترک کر دے. ادھر سے جو امپیورٹیز ہے اس کو بھی جھٹک دے، ادھر کی امپیورٹیز ہے اس کو بھی جھٹک دے، اور ان سب کو جھٹک کر اس راستے کے اوپر آگے بڑھتا چلا جائے. امپیورٹیز نہیں چاہیے، ملاوٹ نہیں چاہیے. ہمیں وہ دین چاہیے کہ جو خدا کا دین ہے. اس دین پر، دین حنیف کے انداز سے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا نؤمن ببعض ونکفر ببعض. یہ قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. ہم سلیکٹو ہوں گے، پک اینڈ چوز کریں گے، چوزی بنیں گے. یہ خدا کا حکم، یہ اپنے کو سمجھ میں آتا ہے لیں گے، وہ نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں لیں گے. یہ بالکل کپڑے کی طرح سے سلیکشن ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تھان خریدنے کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پسند آیا ہے، اس میں سے اتنا کاٹ دو، باقی وہ تم رکھو، دوسرے کو بیچنا. یہ آپ کپڑے کی دکان پہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہی کام دین کے معاملے میں کر سکتے ہیں؟ یہ اپروچ حنیف کے خلاف. پھر وہ دین حنیف نہیں ہوا. پروردگار فرماتا ہے یہ نہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض کا یہ نہیں. اگر اس دین کو لینا ہے پورا لو، کم سے کم اسپرٹ تو پوری لو. ابھی مثال کے طور پر پوری طریقے سے اختیار کرنے میں کچھ تکلیف ہے تو سمجھو اس بات کو کہ آہستہ آہستہ مجھے پوری طرح سے خدائی رنگ میں رنگنا ہے. یہ تعبیر ہے سورہ بقرہ کے اندر، صبغۃ اللہ، خدائی رنگ. اور اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ جو رنگ خدائی رنگ ہے. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنا رخ کیجئے دین کی طرف حنیفہ، اس عالم میں کہ ادھر ادھر کے تمام راستوں کو چھوڑ کر سیدھا اس راستے کے اوپر آگے بڑھیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کا ترجمہ سنیے گا. یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فطرت کا لغوی اعتبار سے یا ڈکشنری کے اندر اگر آپ مطلب دیکھیں گے، ایک دانہ، اس دانے کو طول میں چیر دیا جائے، یعنی اس کے اندر سے جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ باہر آنے کا موقع ملے. جیسے کہ وہ بیج ہی تو ہوتا ہے جو بالآخر درخت بنتا ہے. یہ خلقت کے لیے بھی ایک تعبیر ہے، اور یہ انسان کی نیچر اور انسٹنکٹ کے لیے بھی ایک تعبیر ہے کہ جو ان بلٹ پوٹینشل پروردگار عالم نے رکھا ہے اس کو بھی فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم. یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. وہ سمجھتے ہیں مثلاً کہ دین الگ سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا ہماری فطرت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن نہیں، یہ دین فطرت کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ دین فطرت ہے. اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. پھر اس کے بعد یہ آیت آگے بڑھتی ہے. میں فقط اتنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس ترجمے کو میں مکمل کروں تاکہ پھر اس کے اوپر کل بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. منیبین الیہ.
ایک حکم دیا اپنا رخ کیجئے دین کی طرف، حنیفن، ایک بات، اس دین کو ایلوبریٹ کیا، یہ دین فطرت ہے. دوسری بات، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے، لوگوں کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے. اور ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ منیبین الیہ، لو لگاؤ اس خدا کی طرف، توجہ کرو اس خدا کی طرف، اپنا رخ بھی اس دین کی طرف کرو اور لو لگاؤ. واتقوہ، خدا کا تقوی اختیار کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. اگر نماز حد فاصل ہے، عملی اس بات کا ریفلیکشن ہے کہ تم موحد ہو، تم مشرک نہیں ہو. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور مختلف گروہوں میں بڑھ گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جتنا ٹکڑا جتنا حصہ اس کے پاس ہے اسی کو لے کر خوش ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ پورا دین میرے پاس ہے، یہ سمجھ رہا ہے پورا دین میرے پاس ہے. نہیں، یہ ہر لیک اپنے اپنے اس ٹکڑے کے اوپر خوش ہے. یہ خوش ہونے والے، قرآن مجید کی یہ تعبیر بڑی سخت ہے، اس کے اندر ان کو مشرکین سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پورا دین خدا سے نہیں لیا، دین کا ایک سلیکٹیو حصہ ہے کہ جو خدا سے لیا. بڑی سخت تعبیر. نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. یہ کون ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو فرقو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مختلف گروہوں میں تبدیل ہو گئے، اور جو جس کے پاس ہے اسی کے اوپر وہ خوش ہے. آپ اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کربلا میں جو سامنے یزیدی فوج تھی، انہوں نے بھی دین کے نام پر کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس سے رکھا ہوا تھا، مگر جہاں حسین نہ ہو وہاں پر دین کا کیا مطلب؟ جہاں اہل بیت نہ ہو وہاں پر دین کا کیا مطلب؟ پھر اگر ایک انسان مسجد بنا کر خوش ہو جائے کہ میں نے مسجد تعمیر کی ہے تو ٹھیک ہے، مسجد بنانا دین کا ایک کام تھا، مگر اگر وہ اسی پر خوش ہے تو وہ بھی شاید کا مصداق. ایک دوسرا انسان ہے، وہ سوشل ورک کر رہا ہے سر آنکھوں پر، مگر سوشل ورک کرنے کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں باقی ساری چیزیں بیکار ہیں. ہی از رانگ. یہ بھی اسی کا مصداق بن گیا کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ عزاداری سب کچھ ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ غور کیجئے، کیا وہ اس کا مصداق نہیں بنے گا؟ ایک دوسرا شخص ہے وہ کہتے ہیں نہیں، نماز تو سب کچھ ہے، عزاداری کی کوئی حیثیت نہیں. یہ یا حسین کرنا کیا ہوتا ہے، یہ نوحہ پڑھنا کیا ہوتا ہے، یہ ماتم کرنا کیا ہوتا ہے. یہ وہ پولرائزیشن ہے کہ which is not acceptable. اگر آپ غور کریں تو یہ سب اس آیت کی مخالفت میں ہو رہا ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہ، وہ مت بنو کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اس کو تو ہم لیں گے، اس کو نہیں لیں گے. پورا پیکج لو، یہ دین پورا پیکج ہے. اصولی طور پر لا الہ الا اللہ، توہمات کا انکار، اس ایک کا اقرار. اس ایک کا اقرار کرنے کے بعد وہ جس کو جہاں جہاں جیسا جیسا جتنا جتنا منواتا جائے، نہ افراد کی طرف جاؤ نہ تفرید کی طرف جاؤ. حنیفہ، وہی تو لفظ آیا. اگر آپ غور کریں تو پہلے جو تعبیرات ہم نے استعمال کی تھی، حنیفہ، نہ ادھر نہ ادھر، اس کی امپیورٹیز کو بھی جھٹک دو، ان امپیورٹیز کو بھی جھٹک دو. اور جب انسان جھٹکتا ہے اور دین حنیف کی طرف آتا ہے تو ہمارے سامنے حر کا کردار آ جاتا ہے. وہ جناب حر ہیں. نماز تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، مگر نماز کو پڑھنے کے بعد اگر حسین نہیں ہے تو برادران عزیز پھر اس نماز کا کتنا وزن باقی رہ جاتا ہے، پھر اس کی کوئی امپورٹنس باقی نہیں رہتی اگر حسین ساتھ نہیں. اور یہی اس کو احساس کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، ولا صبر علی النار، میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. چلے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کیا عجب کہ جب جناب حر جا رہے ہوں تو کسی نے یہ کہا حر اتنے بڑے گنہگار ہو، معافی کا تو سوال ہی نہیں، تمہیں حسین معاف کریں گے؟ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، وہ والی کیفیت ہوگی. یہاں سے جب جاؤ گے تو یہ تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یزیدی فوج، اور جب وہاں پر جاؤ گے گنہگار تم اتنے بڑے ہو کہ حسین تمہیں معاف کر دیں گے. مگر قرآن کی تعبیر منیبین الیہ، لو لگاتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، جب وہ گیا، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ کیا عجب کے راستے میں وہ سوچ رہے ہوں کہ گنہگار تو بہت بڑا ہوں مگر حسین کون ہے؟ گنہگار تو میں بہت بڑا ہوں مگر حسین کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں، یہ علی اور سیدہ کے وارث ہیں. کیا عجب کہ میں ان کے پاس جاؤں، ہاتھوں کو جوڑ لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے. اور آئے ہیں اور دور سے آ کر صرف اتنا کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، کوئی لمبی بات ہی نہیں. اللہ کے رسول کے فرزند، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے،
اپنی ماں کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اور اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تو گویا کھڑا کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر، بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے حق کو قبول کیا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج جب مہمان بن کر آئے ہو تو میں تمہیں ایک جام آب بھی پیش نہیں کر سکتا۔ مہمان کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا چاہیے، ایک جام آب بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد میں مختصر کروں کہ جناب حر نے کہا کہ فرزند رسول گناہگار ہوں، توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی محبت ہے، آپ نے معاف کر دیا، مگر چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھوں۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بہت طولانی ہے، بنا برصحت یہ واقعہ طولانی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مختصراً کہ امام حسین نے کہا کہ جاؤ حر، آج تو سب کو جانا ہے، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں، جاؤ، میں نے اجازت دی۔ اور حر کا بیٹا جب میدان کے اندر گیا ہے تو کچھ دیر کے بعد تلواروں کی آنچ سہتے سہتے، زخم کھاتے کھاتے گھوڑے سے زمین کربلا پر گرا، اور جب گر رہا تھا تو اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا۔ حر جانا چاہتے ہیں، حسین روک دیتے ہیں، کہا مولا مجھے اتنی اجازت تو دیجئے کہ میں اپنے جوان کا لاشا اٹھا کر لے آؤں۔ کہا حر ایک بات بتاؤ، کبھی تم نے سنا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ میں جاؤں گا، میں تمہارے جوان کے لاشے کو لے کر آؤں گا، بس یہ حسین کا دل ہے، یہ حسین کا جگر ہے کہ جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھانے کی باری آئی تو یہ کہا، مگر جب حسین کے جوان کے لاشے کو اٹھانے کی باری آئی تو کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا حسین تم بوڑھے باپ ہو، یہ جوان کا لاشا ہے، اس بوڑھے باپ ہی کو جوان بیٹے کا لاشا لانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد زندگی کے اوپر خاک، دنیا میں لطف کی کوئی بات باقی نہیں رہی تیرا لاشا اٹھانے کے بعد۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک دعاؤں کو مستجاب فرما، مالک تیرے دین کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔